آج ہم حقیقت ٹی وی کے ایک بہت ہی سنسنی خیز بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ایک خفیہ نیوکلیئر آرڈر کے دعوے سے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کہانی ہے کیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عجیب، ایک پراسرار ٹرانسمیشن سے۔ اب سورس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام ریڈیو میسج نہیں تھا، نہیں، یہ تھا ایک خفیہ فوجی حکم، اور سمجھیں کہ یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر ایک ناقابل یقین کہانی کو جنم دیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس غیر معمولی پیغام کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا سچ میں ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے بیانیے کی بنیاد ہے، اور ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خفیہ ایٹمی وارننگ کی۔ آخر ایسا کیا تھا اس میسج میں کہ اسے اتنا بڑا خطرہ مانا جا رہا تھا؟ دیکھیں، سورس کے مطابق اس قسم کے پیغام کو ایمرجنسی ایکشن میسج یا EAM کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات چیت نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف سب سے سنگین اور فوری احکامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان احکامات میں ایٹمی حملے کا حکم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ وہ آخری آپشن ہے جب سفارتکاری کے سارے دروازے بند ہو جائیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی غلطی سے لیک نہیں ہوا، بلکہ یہ دباؤ ڈالنے کی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ پیغام کا اصل مقصد بھیجنا نہیں تھا، بلکہ اسے جان بوجھ کر سب کے سامنے لانا تھا تاکہ ایران کو براہ راست دھمکی دی جا سکے۔ اور پھر بیانیہ ایک بالکل ہی الگ، ایک غیر متوقع سمت میں مڑ جاتا ہے۔ ایک فوجی خطرے کی بات ہوتے ہوتے اچانک ہم ماحولیاتی جنگ کے ایک چونکا دینے والے دعوے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سورسز اس تنازع سے پہلے ایران کی جو تصویر دکھاتا ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ شدید قحط، ہوا اتنی زہریلی کہ سانس لینا مشکل، اور زمین بنجر۔ اور پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب قدرتی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا بحران تھا، ایک ایسا خفیہ حملہ جو کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ تو سورس کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ان میزائلوں نے صرف فوجی ٹھکانوں کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اس خفیہ ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیا جو مبینہ طور پر ایران کے موسم کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اچھا، تو ان حملوں کے بعد کیا ہوا؟ سورس کے مطابق جو کچھ ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اور یہیں سے ہمارے بیانیے کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ان ڈرامائی موسمی تبدیلیوں کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ خفیہ ٹیکنالوجی اب تباہ ہو چکی ہے۔ سوچیں، شدید بارشیں، غیر موسمی برف باری، زہریلی ہوا کا ایک دم صاف ہو جانا۔ سورس کہتا ہے کہ یہ تبدیلیاں اتنی اچانک اور اتنی بڑی تھیں کہ یہ قدرتی ہو ہی نہیں سکتیں۔ یہ ایک جملہ اس پوری صورتحال کی شدت کو بیان کرتا ہے، جیسے قسمت کا پہیہ ایک دم سے گھوم گیا ہو، اور سورس اسے ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایران یا اس کے موسم کی نہیں ہے۔ سورس کے مطابق یہ واقعات ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی کا حصہ ہیں جو ہمیں کہانی کے چوتھے حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی امریکہ کا فیصلہ کن موڑ۔ یہاں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے عالمی پاور شفٹ کے دوران ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ دنیا میں طاقت کے توازن کی ایک نئی بساط بچھنے کا اشارہ ہے۔ سورس امریکی سلطنت کے زوال کی کچھ خاص نشانیاں بتاتا ہے۔ پیٹرو ڈالر کا کمزور ہونا، اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنا، اور معیشت کا بحران۔ ہر نقطہ ایک بڑی تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یہ سب ہمیں کہانی کے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لے آتا ہے۔ جب ایک عالمی طاقت کو اس طرح دیوار سے لگا دیا جائے تو اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ بیانیے کا اختتام ان دو طاقتوں کے موازنے پر ہوتا ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو ابھر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جو کونے میں لگا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورس کا واضح اشارہ یہ ہے کہ وقت اب امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح حقیقت ٹی وی کا یہ بیانیہ ہمیں اس آخری اور کافی اشتعال انگیز سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایران جیت رہا ہے تو ایک کونے میں لگا امریکہ اب کیا کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت کی غیر یقینی صورتحال کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔